موضوع الدرس فی احوال السعداء سورۃ الزخرف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت والے دن سعداء مومنین کا کیا حال ہوگا اور کفار مشرکین اشقیاء کا کیا حال ہوگا. تو آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آیات بینات کا ذکر فرمایا. لیکن فرعون اور اس کی قوم جو تھی وہ اسی اپنے ضد پہ اعراض پہ انکار پہ اڑی رہی. انجام یہ ہوا کہ ہلاک ہو. اس سے پہلے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے گھر والوں کو ماں باپ کو توحید کی دعوت دی لیکن وہ کفر و شرک پہ اڑے رہے. ابراہیم علیہ السلام پہ بڑے ابتلا آئے لیکن کامیاب ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور ان کا ذکر جو ہے قیامت تک باقی ہے. اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور بتلایا گیا کہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. لیکن ظالموں نے بعض نے ان کو خود خدا بنا دیا اور بعض نے خدا کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے ثالث و ثلاثہ بنا دیا. حالانکہ وہ میرا ایک بندہ تھا جس پہ میں نے انعام کیا. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. ان سارے واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کے معجزات دیکھنے کے بعد لیکن پھر بھی جماعتیں بن گئی. ایک جماعت تو وہ تھی جو حق پہ تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں
اللہ کا نبی مانتے ہیں، ابن مریم مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، اور پھر ان کا قیامت سے پہلے آنا جو ہے آسمانوں سے نزول مانتے ہیں۔ اور ایک وہ تھے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا انجام یہ ہے کہ فویل للذین ظلموا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اتنے دلائل کے بعد بھی جو بات نہ ماننے اور جس کی سمجھ میں نہ آئے تو مانے مطلب قیامت ان کو سمجھائے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں اور دماغوں میں بٹھا لیں کہ میں نے کئی دفعہ الحمدللہ کئی مقامات پہ عرض کیا ہے کہ سب سے بنیاد اور اہم مسائل جو ہیں وہ تین ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی نا، اگر بنیاد ہی نہ ہو تو پھر عمارت کبھی ریت پہ تو کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ تین جو ہیں اصول ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں، اصل ہیں۔ اور یہ تینوں مسائل ایسے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا الرحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تین مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرق نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید، یاد رکھنا، یعنی اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات۔ تو صحیح معنی میں جب تک آدمی کا اللہ کی توحید پہ ایمان نہ ہو، لاکھ کروڑوں حج کرے، کروڑوں نمازیں پڑھے، ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں۔ تو بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ اور پھر توحید میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف مان لے کہ میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پیدا کیا ہے، نہیں۔ توحید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور تمام عبادات کا مستحق صرف اللہ کی ذات۔ جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا کو رب تو مکے والے بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے، ابھی جہل بھی مانتا تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا کعبہ ہے، اس کا گھر ہے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، مزدلفہ عرفات جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ تو تمام انواع عبادت جو ہیں یاد رکھ لیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ مثلا نماز عبادت ہے، رکوع سجود عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، اللہ کا پکارنا عبادت ہے۔ یہ جب غیر کے لیے آئے گا شرک آ گیا۔ بس زیادہ لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ حرف ندا صرف اللہ کے لیے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام۔ جب یہ یا ندا غیر کے ساتھ لگاؤ، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا نبی، کافر ہو گیا، کیونکہ حرف ندا صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اسی کو پکارنا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ ایک اصول بات یاد رکھیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں نا یا اللہ جو لکھتے ہو تو آگے یا محمد نہ لکھو، اشتباہ آ گیا، حرف ندا آ گیا، اور جہاں اشتباہ آ جائے وہاں اللہ تبارک و تعالی روک دے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز منع ہے، کیوں؟ ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اس وقت چونکہ سورج کے پجاری عبادت کرتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ نہ لگے، اللہ نے فرمایا میری نماز بھی نہ پڑھو تاکہ شرک نہ ہو۔ سورج ڈوب رہا ہے نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ کھڑا بھی اللہ کی نماز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ان اوقات میں سورج کے پجاری عبادت کرتے ہیں تو لہذا عبادت میں شبہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ جنازہ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، حرم میں پڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی پڑھتے ہیں، میت سامنے ہے، اب آپ سب کو دعا بھی پڑھ رہے ہیں، اب آپ ان کے لیے استغفار مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، آپ درویش شریف، لیکن رکوع اور سجود نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھی سامنے میت رکھی ہے، اگر رکوع سجود کریں گے چاہے ہم اللہ کو کریں گے، لیکن سمجھنے والا کیا پتہ نہیں میت کو کر رہے ہیں، تو لہذا شبہ ہو جائے گا، اللہ نے منع کر۔
اسی لیے حکم ہے کہ سامنے قبر ہے تو نماز نہ پڑھو. بھی ہم تو اللہ کی نماز پڑھیں گے, قبر کی تھوڑی پڑھیں گے. لیکن دیکھنے والے کو تو یہی معلوم ہوگا نا کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے اس شبہ سے بھی منع کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے, اللہ کی الوہیت ہے, اور یہی وہ مسئلہ ہے جو سارے پیغمبر بیان کرتے رہے. اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا اور انہوں نے کیا کہا, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, خالص اللہ کی عبادت. تمام پیغمبروں کا. اور تم روز کہتے ہو إِيَّاكَ نَعْبُدُ, صرف تیری ہی عبادت کرتے, یعنی تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. وہ مسئلہ سب سے اہم جو ہے نا یاد رکھیں وہ توحید ہے اور توحید الوہیت ہے. تو یہ مسئلہ اول. مسئلہ دوم جو ہے ایمان بالنبوت والرسالہ. کیا مانا کہ جتنے اللہ نے رسول بھیجے, نبی بھیجے, سب برحق, ہمارا سب پہ ایمان ہے, لیکن ہم شریعت محمد الرسول اللہ کے پابند ہیں. یعنی اجمالاً ایمان ہم سارے انبیاء پہ لائیں گے کہ سارے نبی برحق, سارے رسول برحق, سارے شان والے. لیکن ہم نے کلمہ چونکہ حضور پاک کا پڑھا ہے تو شریعت حضور پر عمل کریں گے. یہ مسئلہ نبوت و رسالت ہے. اور ان کے خلاف جو منکرین ہیں ان کا رد ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ساحر ہیں, بعض لوگوں نے کہا مجنون ہیں, بعض لوگوں نے کہا کاہن ہیں, بعض لوگوں نے کہا شاعر ہیں. اللہ نے سب کا رد کیا. اور بعض جاہلوں نے کہا نور ہیں, بعض نے کہا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, بعض نے کہا خود خدا ہیں اور لباس بشریت میں ہیں. یہ ساری کفر کی باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ میرے مدنی ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, آپ سے پہلے بھی ہم نے بندے بھیجے, آپ سے پہلے بھی ہم نے ولد آدم میں سے بھیجا, آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسان تھے اور مرد تھے, کوئی عورت نہیں تھی. اور اسی طرح حضور نے بھی فرما دیا کہ انا سید ولد آدم, میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن تمام اولاد کا سردار ہوں. اللہ نے مجھے سردار بنا کے بھیجا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی کا نسب نامہ جو ہے اس کو یاد رکھو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. کیوں یاد رکھو؟ جب 10 دادے یاد ہوں گے تو پھر کوئی جاہل ہی کہے گا نا کہ نور ہیں. جب باپ موجود, دادا موجود, نور کا کیا مانا؟ تو اس لیے حکم ہے کہ آپ کے شجرہ نسب کو ہمیشہ یاد رکھیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. اور پھر قرآن نے واضح کر دیا کہ میرے مدنی اعلان کر کے کہہ دو انما انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں تمہاری طرح, لیکن اللہ نے مجھے چن لیا ہے, اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے, اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کا تاج پہنایا ہے. اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک نہ نبی آئے گا, نہ رسول آئے گا, نہ کتاب آئے گی, نہ وحی اترے گی, نہ کوئی شریعت آئے گی. اب قیامت تک نبوت بھی میرے محمد مصطفیٰ کی ہے اور دین بھی اسلام ہے اور قرآن بھی ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کا نام پہلا کیا تھا؟ توحید. دوسرے مسئلے کا نام کیا تھا؟ نبوت و رسالت. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے قیامت کہہ لو, معاد کہہ لو, حشر کہہ لو, جو مرضی آئے کہہ دو. یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ آدمی کا ایمان ہو کہ ہم نے مرنا ہے, لیکن مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے. ایک دن آئے گا ہم قیامت سے اٹھائے جائیں گے اور پھر میدان حشر میں ہم ہوں گے. وہاں حساب ہوگا, کتاب ہوگا, سزا ہوگی, جزا ہوگی, جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے, عدل ہوگا, نظام ہوگا, میزان ہوگا, صراط ہوگی, پل صراط ہوگی. ان ساری تفصیلات پہ ایمان ہو, اور ایمان بھی ایسے ہو یا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ جیسے موت برحق ہے اسی طرح دوبارہ اٹھنا بھی برحق ہے, اور جیسے موت برحق ہے اسی طرح عالم برزخ کی زندگی میں عذاب قبر بھی برحق ہے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے, ائمہ اربعہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ عذاب قبر کا انکار جو کرتا ہے
عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کے انکار کرنے والا گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو دکھلا دیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا ہے۔ میت ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے۔ جیسے اس کی ایک آسان مثال ہے کہ ایک آدمی اپنے بستر پہ سویا ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ سوئی ہوئی ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، مجھے سانپ کھا رہا ہے، چیخے مار کے اٹھ جاتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن بیوی کو پتہ نہیں۔ تو اگر اتنے قریب رہنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے تو ہمیں قبر کے عذاب کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ وہ ایک عالم الغیب ہے، وہ عالم ہی الگ ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو ان تین چیزوں پہ ایمان ہوگا تو مسلمان بنو گے۔ اگر توحید میں شبہ ہے تب بھی کافر ہے، رسالت میں شبہ ہے تب بھی کافر ہے، اور قیامت میں شبہ ہے تب بھی کافر ہے۔ یاد رکھیں یہ تین بنیادی مسئلے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے پلے میں باندھ لیں، اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، کیونکہ جب تک بنیاد نہیں ہوگی نا جی، اس وقت تک آپ کا کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، ورنہ تو کافروں نے بڑی بڑی خیراتیں کی ہیں، ایسے کافر بھی گزرے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے کبھی مکہ شریف میں آ کے ایک بکری بھی بڑی مشکل سے ذبح کی ہوگی، حج والے دن آپ جناب بڑا تیر ماریں گے تو مینا میں ایک بکرا ایک دمبا کو ذبح کر دیں گے۔ حضور کا دادا جو تھا نا ہاشم، 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو روزانہ شہید کے روز ذبح کرتا تھا، 100 اونٹ ایک دن میں نہیں، روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے گوشت اور شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے دیگوں میں وہ حاجیوں کو کھلاتا تھا۔ تو دنیا میں سرید ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئی، بھی سرید کھانی ہے تو ہاشم کے پاس چلو، یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اب اور کوئی بات نہیں، اب بھی ایک ہمارے عرب کے تاجر ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی بھی وصیت تھی اپنی اولاد کو کہ میرے مرنے کے بعد روزانہ 100 اونٹ خیرات کیا جائے، اور آج تک ہو رہا ہے۔ اس کی موت کو میرے خیال میں 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ شربتلی جو ہے تھا نا، وہ بہت بڑا تاجر تھا، تو روزانہ 100 اونٹ ذبح ہوتا ہے، کچھ ریاض میں، کوئی دمام میں، کوئی طائف میں، کوئی قصیم میں، کوئی بریدہ میں، کوئی ریاض میں، کوئی جدے میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، ہر جگہ ذبح ہوتا ہے اور خیرات ہوتا ہے، گوشت تقسیم ہوتا ہے باقاعدہ۔ اچھا، اسی طرح اس نے حکم دیا تھا کہ میرے خاندان کی وجہ سے اتنے سینکڑا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روزانہ تازہ کھانا روٹی ملنی چاہیے۔ تو جتنے بڑے بڑے مطبخ ہیں نا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنا خاندان، فلانا آئے گا 10 روٹی، فلانا آئے گا 20 روٹی، فلانا آئے گا 40 روٹی، فلانا آئے گا 4 روٹی، مہینے کے بعد بل جو ہے اس کے دفتر سے آ جائے گا، سب کو مل جائے گا۔ تو ابھی تک بھی ہو رہا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بات ہے ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم ہیں نا ماشاءاللہ، گھڑیاں ہم قیمتی خریدیں گے لیکن بکری ڈھونڈ ڈھونڈ کے مردہ خریدیں گے کہ جان چھوڑو یار، ذبح کر کے پھینک دینی ہے، کیا فائدہ قیمتی خریدنے کا، ہم نے کوئی کھانا تھوڑا ہے۔ تو بہرحال یہ تین مسئلے بڑے ضروری ہیں، توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت۔ اچھا، اب اگلی بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، اگر دماغ ٹھکانے ہو نا جی، تو توحید ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، ایک جاہل کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ توحید کا عقیدے کا تعلق ہے فطرت انسانی سے، اور فطرت پھر فطرت کو پہچانتی ہے، توحید تو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سمجھ میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اگر تیرے دماغ میں اگر بت خانہ ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، ورنہ سمجھ میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، توحید سمجھ آ جاتی ہے، ہر کسی کو آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ علامہ راضی جو بہت بڑا عالم ہیں، بہت بڑے یعنی امام فی المعقول والمنقول ہیں، اور جن کی بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر کبیر راضی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مجھے خیال آ گیا تو ایک اونٹ والا آدمی جا رہا تھا، مہار اس کے کندھے پہ تھی اور وہ گنگنا بھی رہا تھا، اور پیچھے اونٹوں کی قطار آ رہی تھی، ان کو لے کے سامان لاتے ہوئے صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ وہ مولوی ہوتا ہے نا، اس کا مجھے خیال آ گیا یار یہ بیچارہ اونٹ چلانے والا، اس کو توحید کا پتہ ہوگا۔ میں نے اس کو روکا، بھائی ٹھہرو ٹھہر کے، السلام علیکم السلام،
نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو خدا ہے، تم نے خدا دیکھا ہے؟ نہیں۔ سمجھا یار عجیب بات ہے، جس کو دیکھا نہیں کیسے مانتے ہو کہ خدا ہے؟ تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے؟ وہ کہتا ہے راضی نے لکھا ہے کتابوں میں، اس نے مجھے بڑی گندی آنکھوں سے دیکھا، میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ ہے تو جنگلی آدمی ہے نا، اونٹ چرانے والا بیچارہ جنگلی سا بندہ ہے، بوالی آدمی ہے، کہیں ایسا نہ وہ ڈنڈا اٹھائے اور مارے، میں دھان پان مولوی آدمی آگے کیا کروں گا؟ اور میں بڑے غور سے دیکھا، کہنے لگا حسن اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، عقل شکل کوئی نہیں۔ چپ، میں نے کہا اب کیا کروں، اس کے سامنے کون بات کرے؟ اور نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، اس نے کہا مولوی بات سنو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اونٹ کی لید ہے۔ اور نے کہا یہ اونٹ کی لید اگر پڑی ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ 12 اونٹ پہ دلالت کر رہا ہے، یہ سارا کارخانہ خدا کے بارے میں دلالت نہیں کر رہا۔ بڑا آ گیا مولوی، اور اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، مینگنیاں پڑی ہم کہتے ہیں بکری ہے، یہاں سے ایک دمبا گزرا ہے، یہاں سے بھیڑ گزری ہے، اگر 12 پڑا ہم کہتے ہیں یہاں سے جناب اونٹ گزرا ہے، اور اگر اس قسم کا گوبر پڑا ہو تو ہم کہتے ہیں بھینس کا ہے، گائے کا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی بلائیں جو ہیں اتنا سا ہوتا ہے 12، وہ اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہا ہے، اور یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہے نہیں بتا رہا کہ میرے بنانے چلانے والا بھی کوئی ہے۔ میں نے کہا بھی بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، تمہاری دلیل بالکل پکی ہے، میری کتابوں سے بھی پکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ توحید تو سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑ میں جا کے کسی غار میں چھوڑ دیں، اللہ انتظام کر دیں، فرشتے کو بھیج دیں کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا ہو جائے، اس کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا، وہ بھی خدا کو مانتا ہے، اس کو بھی خدا سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ آسمانوں پہ نظر ڈالتا ہے، نیچے نظر ڈالتا ہے، سوچتا ہے نا اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ یار یہ حرم بنانے پہ ارب ہاتھ ڈالر لگ گئے، تو اتنی بڑی چھت جو ڈال دی ہے اور وہ بھی بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، ہزاروں سال گزر گئے، نہ اس کی گریسنگ ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی گیئر بدلے جاتے ہیں، نہ اس کے بیرنگ بدلے جاتے ہیں، نہ اس کو دوبارہ رنگ کرنا پڑتا ہے، کھڑی ہے، تو اس کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو توحید سمجھ آ سکتی ہے اور نبوت بھی سمجھ آ سکتی ہے، کیوں حضرت آدم سے لے کر نبی آ رہے ہیں، ایک تو نہیں نا، لاکھوں نبی آئے۔ اگر کوئی منکر ہوگا بدبخت تو ہوتا رہے، لیکن بات تو سمجھ آ سکتی ہے نا کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، میری عبادت کرو، کیسے کریں؟ کوئی بندہ بھیجے گا جو ہمیں سمجھائے نا۔ دیکھو نا قاعدہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، کیسے کریں؟ میری نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ میرے روزہ رکھو، کیسے رکھیں؟ عمرہ کرو، کیسے کریں؟ حج کرو، کیسے کریں؟ لازمی بات ہے کوئی پیغمبر آئے، کوئی آئے جو ہمیں پڑھائے، ہمیں دکھائے، نمونہ بن کے سمجھائے، تو نبوت بھی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن قیامت بڑی مشکل۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے جو مر گئے آج تک واپس نہیں آئے، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی بھی واپس نہیں آیا، وہ کہتے ہیں جناب وہ پہلے نہیں آئے تو ہم کیسے آئیں گے؟ دوسرا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ تو مر گیا، مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ تو پتہ ہی نہیں کہاں کی ہڈیاں گئیں، کہاں مٹی گئی، کہاں گیا، تو اب یہ دوبارہ کیسے اکٹھا ہو؟ یہ مٹی ہو گیا ہے، اور ایک قبرستان کے اندر جو ہے ہزاروں آدمی کی قبر ہے، اب وہ سارے کے سارے ہڈیاں بھی گل گئیں، سب کچھ گل گیا، کیا پتہ لگے مولوی مکی والی ہڈی کی طرح؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی، عقل سے باہر۔ اسی لیے سورۃ یاسین پڑھتے ہو نا، اس میں اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی کیا نہیں دیکھتے آپ اس منکر انسان کو، جس کو ہم نے ایک پانی کے نطفے سے پیدا کیا، قطرے سے پیدا کیا، جب بندہ بن گیا تو اب میرے ساتھ جھگڑتا ہے،
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. اب یہ مثالیں دیتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر قبرستان سے بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میں قبرستان سے کسی بندے کی ہڈی لایا ہوں، یہ دیکھیں ہڈی بھی اتنی گل گئی ہے، یوں مسئلہ تو وہ مٹی بن گئی، پھونک ماری تو اڑ گئی. کہنے لگا کیا حضور یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم بالکل زندہ ہو. اسی کو اللہ نے فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اب میرے لیے مثالیں دیتا ہے کہ یہ مٹی ہو گئی، یہ گل گئی، یہ کیسے اٹھے گی. یہ بندہ بھول گیا کہ بدبخت تمہیں جس نے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو گئی، راکھ ہو گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے زندہ کیا تھا. وہ پہلے بنانے پہ قادر ہے، موت دینے پہ قادر ہے تو دوبارہ بھی تمہیں اٹھانے پہ قادر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تم جاہل ہو، اس کو اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا پتہ ہے. یہ ہڈی کس کی ہے، یہ مٹی کس کی ہے، یہ ریت کس کی ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو سوچ رہے ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں جب میں چاہوں گا صرف ایک حکم دینے کی دیر ہوگی کہ سارے کے سارے قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت پہ ایمان ہو. اب اللہ پاک نے میں ساری تفصیل اس لیے بیان کی، خدا کرے تمہارے دماغوں میں مسئلہ بیٹھ جائے. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی اگر ان پہ دلائل بھی اثر نہیں کرتے، انبیاء کے معجزات بھی اثر نہیں کرتے، نشانیاں بھی اثر نہیں کرتی، کوئی آیات بھی اثر نہیں کرتی، پیغمبروں کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی، تو پھر نتیجہ باقی کیا ہے؟ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. اب یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ قیامت آئے اچانک آئے، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، پھر ان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، لیکن اس دن سمجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. هل ينظرون، کیا یہ اسی انتظار میں ہے کہ الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. اب آگے اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللہ فرماتے ہیں اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یعنی قیامت والے دن سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر مومنین کا رشتہ دنیا میں بھی باقی، قیامت میں بھی باقی، جنت میں بھی باقی. کیونکہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، ان کا بغض بھی اللہ کے لیے تھا. اور جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سبعۃ فی ظل العرش، 7 لوگ ہیں جو قیامت والے دن جب میدان حشر کی گرمی ہوگی، جب سورج قریب آیا ہوگا، جب عطش کی پکار ہوگی، جب نفسی کی پکار ہوگی اور لوگ اپنے پسینے میں غرق کھڑے ہوں گے، اس دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آرام سے کھڑے ہوں گے. ان میں سے حضور نے فرمایا المتحابین
فی اللہ، وہ بندے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑے کریں گے۔ کیوں؟ ان کی محبت اللہ کے لیے تھی۔ اس لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ علماء سے جو محبت ہے، مشائخ سے جو محبت ہے، استاد سے جو محبت ہے، کسی مرشد سے جو محبت ہے، لازمی وہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ کسی کاروبار کے لیے نہیں ہوتی، کسی دکانداری کے لیے نہیں ہوتی، کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتی، خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس کی سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دو آدمی دوست تھے، دو مومن دوست تھے، اسی طرح دو کافر جو ہیں وہ بھی آپس میں دوست تھے۔ اسی لیے یاد رکھو، دوست دیکھ کے بنایا کرو۔ اگر صالحین کی صحبت اختیار کرو گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اس کی حضور میں میرے آقا نے، آقائے دو جہاں نے خبر دی ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھے آدمی سے صحبت رکھنے کا، دوستی رکھنے کا فائدہ ایسے ہے جیسے کسی عطر والے سے دوستی رکھو، اس کے دکان پہ بیٹھو گے، عطر نہ بھی خریدو پھر بھی خوشبو تو تمہیں آتی رہے گی۔ اور برے دوست سے دوستی ایسی ہے جیسے کسی آگ والے سے، لوہار سے دوستی رکھو، اس کے ملنے کے لیے جاؤ گے، وہ اگر نہ بھی چاہے تب بھی کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں کو جلا ڈالے گی۔ اس لیے اگر برا دوست ہوگا تو تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اور اگر اچھا دوست ہوگا تو تیرے جنت کا ساتھی بن جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلْ، غور کیا کرو، تدبر کیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اسی طرح آتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنی اولادوں پہ نظر رکھو، ان کے دوست کون ہیں۔ اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھو کہ یونیورسٹی میں کس قسم کی لڑکیاں ان کی دوست ہیں، ان کے پاس کس کے فون آتے ہیں، ان کا رابطہ کس سے ہوتا ہے۔ جب تک اس پہ نظر نہیں رکھو گے کامیابی نہیں ہوگی۔ اب دو آدمی ہیں، دوست ہیں، دونوں مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور دو دوست ہیں، وہ دونوں کافر ہیں۔ اب دو مومن دوستوں میں سے ایک جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اللہ نے اس کو عالم برزخ میں نعمتیں دکھلائیں، جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں، جنت کے نظارے ہونے لگ گئے، تو اس نے کہا میرا اللہ، وہ میرا دوست جو ہے نا دنیا میں، آپ تو جانتے ہیں نا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، وہی مجھے نماز پہ لے جاتا تھا، صبح جگاتا تھا، مسجد لے جاتا تھا، اپنی گاڑی پہ بٹھا کے مجھے لے جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ بھی نماز پڑھا کرو اور خیال رکھا کرو، قیامت آنے والی ہے، حلال کھایا کرو، حرام سے بچا کرو۔ اس نے مجھے بڑی نصیحتیں کی، بڑی ہدایت کی، جس کی وجہ سے میں کامیاب ہو گیا، اور آج میرے سامنے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا اللہ، میرے اس دوست کو ہدایت میں موت دینا، اس کو بھی جنت دینا تاکہ وہ بھی یہ نظارے دیکھے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے غم نہ کرو، جیسے تم جنت میں ہو نا، تمہارا دوست بھی جنت میں ہے۔ اب دو جو کافر دوست تھے ان میں ایک مر گیا، ان میں ایک مر گیا۔ مرنے کے بعد جناب رگڑا تو شروع ہو گیا، رگڑا تو مرنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے کافروں کے لیے، روح نکالنے کے وقت سے۔ اب جناب قبر میں جب مار پڑی اور جہنم کی کھڑکیاں کھلی، اس نے کہا میرا اللہ، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ میرا جو دوست ہے نا بدبخت، اسی نے مجھے برباد کیا، یہاں پہنچایا۔ اس کو نہ ہدایت دینا، اس کو کفر پہ مارنا، وہ بھی جہنمی یہاں آئے، دیکھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف اللہ والوں کا رشتہ باقی ہو۔ تو اس لیے جب بھی تعلق رکھیں، کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، صلحاء سے تعلق رکھیں، ابرار سے تعلق رکھیں، اخیار سے تعلق رکھیں، صالحین سے تعلق رکھیں،
قرآن والوں سے تعلق رکھیں، حدیث والوں سے تعلق رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلو آپ جائیں گے نا، دیکھو جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آگے کہتے ہیں مولا آج تیرے حرم میں درس ہو رہا تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا، سارے ساتھ لوگ تیرے سن رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب کے گناہ میں نے بخش دیے ہیں۔ ملائکہ کہیں گے مولا آپ تو مہربان ہیں، لیکن ان میں فلاں آدمی جو تھا وہ درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، نہ اس کی نیت تھی، اس نے کسی بندے کو ملنا تھا، اس کی مجبوری کی وجہ سے بیٹھا رہا۔ اللہ فرمائیں گے ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ صالحین کی جماعت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بخشا گیا، چاہے آیا تھا نہیں آیا تھا، اس کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں دیکھو مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ فانوس لگایا ہے گھر میں یا بتی جلائی ہے، وہ بتی تو اس نے اپنے لیے جلائی ہے، لیکن سارے کمرے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اصولی بات ہے، دیکھو نا بھی اب بتی جو جل رہی ہے، نہ چاہو چاہے تم نہ چاہو تب بھی فائدہ ہو رہا۔ تو اسی طرح جب اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے نور ایمان کے جو اثرات ہوتے ہیں، تم چاہے نہ بھی چاہو اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ اچھا اسی طرح اگر تم کسی خبیث آدمی سے دوستی رکھو گے، تم چاہے نہ چاہو، وہ شرابی ہے تم شرابی نہیں ہو، وہ زانی ہے تم زانی نہیں ہو، وہ حرام کھاتا ہے تم حرام نہیں کھاتے ہو، لیکن اس کے ساتھ رہتے ہو تو اثر تو آئے گا نا، اس کے اثرات بھی تم پہ آئیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے فیصلہ فرما دی الخلاء بعضهم لبعض عدو، اس دن خلیل دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں کو حکم دیں گے، ارشاد فرمائیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو اب تم پہ کوئی ڈر نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم، غم سے بھی پاک ڈر سے بھی پاک۔ یاد رکھو بعض علماء کہتی ہیں خوف کا معنی ما یتوقع المکروہ فی مستقبل، یعنی آنے والے دنوں میں کوئی بات ہو تو بندہ ڈرتا ہے، یار سنا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا تو خوف ہے۔ اور غم کا معنی جو ہم چھوڑ گئے، بچے چھوڑ گئے، گھر چھوڑ گئے، ان کا غم ہوتا ہے کہ یار ہم تو مر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، ہم نے زندگی میں تو بہت کچھ کیا لیکن اب ہم تو گئے لیکن پتہ نہیں ہمارے بعد کیا ہو، یہ غم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہ آگے کا تمہیں کوئی خوف ہے نہ پیچھے کا تمہیں غم ہے، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، لیکن وہ اللہ کے بندے کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو میرے قرآن کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور جو ظاہراً بھی اپنے آپ کو میرے حکم کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی اندر سے بھی مومن ہیں باہر سے بھی مومن ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ ان کو پھر اللہ خود فرمائیں گے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی تمہاری بیویاں بھی۔ تحبرون کا معنی تمہاری عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے۔ یطاف علیہم بصحاف، اللہ فرماتی ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو غلمان ان کے لیے بڑی بڑی سونے کے پلیٹ ہوں گے، اندر نعمتیں لے کے اور کوب لے کے پھریں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، سونے کی پلیٹوں میں معقولات بھرے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ،
اور کوب ان کے اندر مشروبات بھرے ہوں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جس کا تیرا دل خواہش کرے گا, اور ایسی نعمتیں ہوں گی جس سے تیرے آنکھوں کو لذت ملے گی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے, دنیا میں تو مشقت کرتا تھا, آج جنت میں ہے, یہاں مشقت ختم, تکلیف ختم, صرف تمنا کرنے کی دیر ہے کہ وہ ہر چیز تمہیں مل جائے گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے. اور آگے فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اورثتموها بما كنتم تعملون. اللہ فرمائیں کہ میرے بندے یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو وارث بنایا ہے بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے تھے. وارث بنانے کا کیا مطلب ہے, اب اس آیت کو سمجھیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اسی طرح ایک اور مقام بھی قرآن میں آتا ہے, الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون, جو جنت الفردوس کے وارث. وارث کا کیا معنی؟ اس کے علماء نے کئی جواب لکھے ہیں, غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا وارث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے وارث کو بغیر محنت کے چیز مل جاتی ہے. اب دیکھیں نا جی, اولاد ہے, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا نا, باپ تو ساری زندگی محنت کرتے کرتے اس کے تو پاؤں ہی گل گئے, وہ تو بوریاں اٹھاتے اٹھاتے کندھوں پہ داغ پڑ گئے. بچے تو اکڑ کے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ, کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں نا. اب باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد مل گئی اور بغیر تکلیف کے. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے کون سی محنت کی ہے, تم تو اگر ساری زندگی بھی شکر کرو تو میری ایک نعمت کا شکر نہیں کر سکتے. تو میں نے بھی تو تمہیں جنت ایسے دے دی ہے نا جیسے میراث کا مال بغیر تکلیف کے مل جاتا ہے, تمہیں جنت بھی ایسے مل گئی, مزے کرو. ایک جواب یہ ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بی بی حوا کو پیدا کیا, تو ان کو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں, کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو. تو اب اللہ ہمیں جنت میں بھیجیں گے تو اللہ فرمائیں گے تم حلالی اولاد ہو نا, وہ ماں باپ والی آدم حوا والی جنت تمہیں بھی وراثت میں مل گئی نا. تو اولاد جو حلالی ہوتی ہے نا تو اس کو تو پھر وراثت ملتی ہے نا, تو ہمیں بھی آدم و حوا کی جو جنت تھی وہ مل گئی. تو اس لیے کہا گیا کہ میراث. اور بعض علماء نے اس کا ایک اور بھی جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میراث کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھو نا جی, کبھی زمین پہ جھگڑا ہو, آپ کہتے ہیں یار یہ زمین جو ہے نا یہ میری ہے, وہ کہتا ہے یار شرم کرو یہ تو میرے باپ دادے کی ہے, یہ کل کی نہیں ہے جو میں نے خریدی ہو, یہ تو میرے باپ دادے سے مجھے ملی ہوئی ہے, خدا کا خوف کرو. لوگوں سے پوچھو میرے دادا بھی یہ کاشت کرتا تھا, میرا باپ بھی کرتا تھا, میں بھی کرتا ہوں, یہ میری زمین تمہاری کیسے ہو گئی؟ تو اس لیے یعنی میراث جو ہے نا وہ ایسی پکی چیز ہوتی ہے کہ بندہ دلیل میں یہ کہتا ہے کہ بابا یہ میں نے نہیں خریدی, یہ تو مجھے نسلن بعد نسلن باپ دادے سے ملی ہے. اللہ فرمائیں گے میں نے بھی جنت تمہارا ملک کر دیا, اب اس کے مالک ہو تم. جیسے تم اپنے اس میراث کے مالک ہوتے, اب یہ جنت بھی تمہاری ہے, اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. ایک جواب یہ ہے. اچھا, ایک اور بھی جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ نے جتنے بندے پیدا کیے ہیں سب کے لیے جنت میں بھی سیٹ ہے, جہنم میں بھی ہے. اب مسلمان مر گیا جنت میں گیا, کافر مر گیا جہنم میں گیا, لیکن جو جہنم میں گیا اس کی جنت والی سیٹ خالی ہو گئی نا, تو یہ مومن اس کا وارث بن گیا. اچھا, اس کی جہنم والی سیٹ خالی ہو گئی تو کافر اس جہنم میں وارث بن گیا کہ وہ اپنی سیٹ بھی لے اور وہ جو مسلمان بچ گیا تھا اس کی سیٹ بھی وہ لے, تو دونوں کا عذاب بھگتو. اور مومن کے لیے اپنی جنت کا حصہ بھی مل گیا اور جو ملنا تھا نا کافر کو اس کو تو ملا نہیں, اس کو مل گیا. تو لہذا اس کا گویا کہ ایک قسم کا وارث بن گیا. تو اس لیے اللہ فرمائیں گے تلک الجنت التی اورثتموها,
بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون، اور جنت میں تمہارے لیے پھل ہیں، اور پھل بھی کتنا، بہت سارے پھل ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے، ہر انواع میں سے منہا تاکلون، ان میں سے جس کو چاہو چن کے تم کھاؤ۔ تو اللہ نے صحافن میں کھانے کا ذکر کیا، اکوابن میں پینے کا ذکر کیا، کھانے پینے کے بعد پھر بڑے لوگ پھل کھاتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ بس تم بھی مزے کرو جنت میں، کھا لیا پی لیا، پھل بھی کھاؤ، اور پھل بھی وہ جو تم چاہو، جیسے تم پسند کرو اس قسم کے پھل کھاؤ۔ دعا کرو اللہم ارزقنا الجنت الفردوس الاعلی، یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما۔ اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا اللہ اور موت کے وقت زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میرا اللہ حساب نہ لینا، نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی کہ ہمارے شہر میں ایک عورت ہے جو نماز جمعہ پڑھاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر کسی عورت کو امام بن کے جمعہ پڑھانے کا حق ملتا تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتا۔ بالکل غلط ہے، بالکل نماز نہیں ہوتی، یہ کافروں کی ایک سازش ہے کہ مرد اور عورت کو برابر لا رہے ہیں، یہ کافروں کا ایک فتنہ ہے، اور ایسا ایسا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے جی عورت ہے، اور یہاں تمہارے ملک میں تو شاید عورتیں پڑھتی ہوں، اچھا اور بدبختی دیکھو، عورت ہے جمعہ پڑھاتی ہو، عورتوں پہ جمعہ تو واجب ہی نہیں ہے، بدبخت، بالکل نہ نماز ہے نہ ثواب ہے، الٹا گناہ ہے اور شریعت محمد مصطفیٰ کی مخالفت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر عورت امام بنتی تو سیدہ فاطمہ بنتی، سیدہ عائشہ بنتی، سیدہ زینب بنتی، سیدہ ام سلمہ بنتی، یعنی اندازہ کریں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جو جنگ ہوئی ہے، حالانکہ بی بی عائشہ جو ہے وہ بھی حق پہ تھی، چونکہ بی بی عائشہ حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے لیے کہتی تھی کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں، حضرت علی ان کا قصاص لو، ان ظالموں کو پکڑو، ان قاتلوں کو سزا دو۔ اچھا حضرت علی بھی حق پہ تھے، انہوں نے کہا اماں جان اس وقت مدینے پہ ان کا کنٹرول ہو گیا ہے، اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی، مجھے موقع دو ذرا ایک دفعہ جم جانے کا، سب سے پہلے میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ تو دونوں ایک حق پر تھے، لیکن ساری زندگی بی بی عائشہ روتی رہی کہ کاش میں گھر سے باہر نکل کے مقابلہ نہ کرتی۔ ساری زندگی بی بی عائشہ روتی تھی کہ گو میرا حق تھا، حضرت عثمان کا خون کے قصاص لینا حق ہے، رشتہ دار ہیں حضرت بی بی عائشہ کے، لیکن فرمایا کہ کاش، اسی لیے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے جنت البقیع میں دفن کرے کہ میں گھر سے کیوں نکلی باہر۔ اللہ کے نبی کی بیوی کو یہ حق نہیں ہے تو تمہاری کہاں کی بیوی کو حق ہو گیا کہ جمعہ پڑھائے؟ یہ سب سے بڑا دشمن کا حربہ ہے، یہ سب سے بڑی یہودیت کی سازش ہے۔ کہیں تمہیں وہ مذہب کے نام پہ لڑاتے ہیں، کہیں تمہیں وہ زبان کے نام پہ لڑاتے ہیں، کہیں تمہیں وہ قوم کے نام پہ لڑاتے ہیں، کہیں تمہیں وہ وطن کے نام پہ لڑاتے ہیں، کہیں تمہیں وہ مساوات مرد و عورت کے نام پہ لڑاتے ہیں۔ اب اللہ کے دین میں مداخلت کر کے امت محمد مصطفیٰ کو دین سے ہٹانے کے لیے عورتوں کی امامت کو لے کے آگے آ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال میں ہر مہینے ایک نیا امام رکھنا پڑے گا، کیا خیال ہے؟
امام کو جو حیض آ جائے پھر نیا امام ڈھونڈے نا. اچھا پھر امام حاملہ ہو جائے ماشاءاللہ 9 مہینے کا پیٹ لے کے کھڑی ہو جمعہ پڑھا رہی ہو, وہی ولادت ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے پھر کیا کریں؟ اچھا اب نفاس 40 دن کے لیے پلید ہو جائے پھر کیا کریں؟ امام ہم روز بدلتے رہیں, یا جس کو امام بنائیں جان چھڑائیں اس کی شادی نہ کریں. جب شادی نہ کریں پھر امام سے گناہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. عورت کتنا بڑی عظمت پہ پہنچ جائے یاد رکھو, لیکن عورت میں مادہ مفعولیت و انفعالیت ہوتا ہے, قوامیت کا مادہ جو ہے وہ مرد میں ہوتا ہے. ایک آدمی نے 1 مہینے پہلے عمرہ کیا تھا, بال نہیں کٹوائے, بال بھی کٹوائے, ایک بکری دم بھی مکے میں ادا کرے. کہتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ سے آ رہے تھے, احرام باندھا ہوا تھا, نماز کا وقت ہوا تو ایک ساتھی نے سر پہ کپڑا ڈال لیا. اس کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا لیکن ڈال لیا, کچھ نہیں ہوتا. وہ بیچارہ بھول گیا, اور میں سمجھا نماز پڑھ رہا ہوں, نماز میں تو سر ننگا نہ رہے. آج کل تو ماشاءاللہ بغیر احرام کے لوگ سر پہ کپڑا نہیں رکھتے. ان کو نیا مسئلہ ملا ہے کہ سر پہ کپڑا نہ رکھو تو زیادہ ثواب ہوتا ہے. ہمیں تو آج تک نہیں ملا. اگر یار کوئی حدیث شریف ہو جس میں حدیث صحیح ہو اور حضور نے حکم دیا ہو کہ کپڑا ہو تب بھی سر سے اتار کے پھینک کے پڑھنا زیادہ ثواب ہوگا تو ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی کل سے پڑھیں گے. ہم تو ضد والے مولوی ہیں نہیں, ضد والے مولوی تو تم ہو. ہم کہتے ہیں دلیل دے دو ہم مان لیں گے. حدیث ہو اور صحیح ہو کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ کپڑا موجود ہے پھر بھی سر سے پھینک دو. اور قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ بھی گھر میں پڑھ لینا کہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب نماز کے لیے آؤ تو مکمل زینت کے لباس میں آؤ. اس کا معنی یہی ہے کہ سر پہ سر ننگا ہو, گلے میں چین ہو, نیچے ٹیڈی پینٹ پہنی ہوئی ہو, یا پی کیپ ہو تو اس کو یوں گھمایا ہوا ہو. یعنی یہ ہے زینتکم عند کل مسجد, کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو نبی کا لباس نہیں کافروں والا لباس پہن کے آؤ. کہتے ہیں جی کہ مرد شیعہ ہے اور عورت سنی ہے, جو بچے پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جو اللہ کو مرضی. اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو اہل سنت ہوگا, ہدایت نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے گا. اس میں مرد عورت کا کیا ہے؟ مرد بھی کافر ہوتا ہے, عورت بھی کافر ہوتی ہے. بیٹا اکرمہ مسلمان صحابی پیدا ہوتا ہے, اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہتے جی کہ ہم سب بہن بھائیوں سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وظیفہ بتائیں, اس کے لیے وظیفے کے نہیں ڈنڈے کی ضرورت ہوتی. وظیفہ کیا کرے گا؟ یہ بگڑا تگڑا آدمی ہو نا, اس کا علاج ہے ڈنڈا. 1-2 دن بڑا اچھے طرح سے کوئی پھینٹی لگا دے, پھر دیکھو نیند کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی. اگر سعودی عرب میں رہتے ہو نا تو یہاں جو متوا ہوتے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ صبح کو نہیں اٹھتے, انشاءاللہ دوسرے دن تہجد میں اٹھ کے بیٹھے ہوں گے. وہ لے جائیں گے تھانے پہ, انشاءاللہ پڑھیں, ناشتہ کرائیں گے, کھانا کھلائیں گے, شام کا باقاعدہ لنچ ڈنر کرائیں گے, دوسرے دن تہجد میں بیٹھے ہوں گے مسجد میں انشاءاللہ. اللہ کے بندے شرم کرو, وظیفہ بتاؤ جی. وظیفہ بھی ہے ویسے کہ سورت کہف کی جو آخری آیتیں ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, آخر تک پڑھ کے دعا مانگیں کہ یا اللہ فلاں وقت میری نیند کھلے, 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا, اسی وقت اٹھ جائے گا. ہندوستان کے لیے ہم تو ہمیشہ دعا مانگتے ہیں, ابھی اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت کرے, پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, ہر جگہ اللہ مسلمانوں کو فسادات میں بچائے, اللہ دشمنوں کی سازشوں سے بچائے, اللہ ہنود اور یہود کے فتنوں سے محفوظ رکھے, اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. یار تم ہر جگہ بڑی طاقت ہو لیکن خدا کرے تمہیں اتحاد تو ہو نا, اتحاد کر لو نا.
تو تم تو نظام دنیا بدل ڈالو. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے. لیکن اتفاق ہی نہیں ہے. تمہاری تو مسجدیں الگ ہیں, تمہارے تو پگڑی کے رنگ ہی الگ ہیں, ٹوپیاں ہی الگ ہیں. اگر ماں باپ نے اپنی جائیداد بیٹے کو دے دی, بیٹیوں کو نہیں دی, بالکل جہنمی ہیں. اولاد کی وجہ سے جہنم ملے گی. اب ان کے بیٹے کا حق یہ ہے کہ باپ کو قبر کے عذاب سے بچائے اور جائیداد تقسیم کر کے بہنوں کا حق ان کو دے دے. بھائی نکاح کا صحیح طریقہ مولوی کو آتا ہے. کیا صحیح طریقہ؟ تم مولوی ہو پر نکاح پڑھاؤ گے. جس مولوی نے نکاح پڑھانا ہے نا اس کو آتا ہے طریقہ انشاءاللہ. خطبہ ہے, گواہ ہے, ایجاب قبول ہے, اور کیا نکاح کا طریقہ ہے. روز ایک سوال لکھ کے وہی بھیج دیتے ہو. تو وفی آخی فی العام الجاری وَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ قَبْرُهُ كَانَ بِمَكَّةَ. الحمدللہ رؤیت المبارکہ. میں نے عمرہ کیا ہے, بال کاٹے لیکن تھوڑے. اگر ٹک لگایا ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے, پھر سارے بال بھی بنڈاؤ, ایک بکری دم بھی دو. اگر تھوڑے تھوڑے سارے سر سے کاٹے کوئی دم نہیں. 27 رجب یا 15 شعبان میں کوئی عبادت یا کوئی نماز نہ اللہ نے حکم دیا نہ حضور پاک نے حکم دیا. سارا مہینہ عبادت کرو. تم ایک رات کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے کہ حرم کے مقابلے اونچی اونچی عمارتیں بن رہے ہیں. یہ تو بنے گی, حضور کا فرمان ہے, علامات قیامت میں ہے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اونچی بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. تو یہ تو ہوگا جب حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے. فرمایا کہ یتطاولون فی البنیان. فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے حفاتن عوراتن, کہ وہ لوگ جو پاؤں کے ننگے تھے, سر کے ننگے تھے, بکریوں کے چرواہے تھے, لیکن پیسہ آئے گا تو بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. یہ تو ہوگا, یہ تو علامات قیامت میں ہے. کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایسے ٹی وی چینل بھی ہیں جن میں عریان فلمیں آتی ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے, بات سمجھو, انہوں نے ان چینل کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور جہاں ان کو پتہ لگتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. لیکن وہ بدبخت ہیں, وہ کسی اور چینل پہ کھول دیتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم ہے اس ملک کا, اللہ اللہ کے رسول کا, نہ دیکھو, لاکھ دفعہ کھولتے رہے. ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے, پرانی بات ہے, بہت پرانی بات ہے, تو اس دور میں کوئی لوگ پہلے ہوتے تھے, وہ ٹورنگ ٹاکیز کہلاتے تھے, وہ چلتی پھرتی فلمیں. وہ لوگ آتے تھے, وہ ٹھیکے پہ لاتے تھے اور لگاتے تھے, اور پردہ لگا دیا اور باہر سے کناتیں کھڑی کر دی اور ٹکٹ شروع ہو گیا. تو ہمارے علاقے میں بھی کوئی بدبخت لے آیا. میں نے مقامی پولیس والوں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے یار, ہمارے علاقے میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضرت ہم کیا کریں, ڈپٹی کمشنر سے پرمٹ لے کے آئے ہیں, ہم تو نہیں روک سکتے. تو میں نے رات کو سارے دوستوں کو جمع کیا, ذمہ داروں کو بھی, علاقے کے دوستوں کو بھی. میں نے کہا دیکھو بات سنو, ان کے پاس پرمٹ ہے, ڈی سی نے الاؤ کیا ہے, اب ہم لڑیں گے, خواہ مقدمہ بازی ہوگی اور بلا وجہ پریشانی ہوگی. سارے کنٹرول یہ کرو کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے فلم دیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہر ذمہ دار نے اپنے اپنے علاقے میں کہہ دیا کہ کوئی اگر فلم دیکھنے گیا تو ہمیں مکی صاحب نے کہا ہم کل ٹانگیں توڑ دیں گے. ایک بندہ نہیں گیا, 2 دن بیٹھے رہے بیچارے, ٹکٹکی بجاتے رہے. تیسرے دن بستر لپیٹا گئے. انہوں نے کہا یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں, ہم کیا کریں, کوئی دیکھتا ہی نہیں. اٹھ کے خود چلے گئے. تم دیکھنا چھوڑ دو, تم بچو, لوگوں کو کہاں روکو گے؟ اچھا ان کو تو ہم روک دیں, تم جو طواف میں لوگوں کی عورتوں کو دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ, ان کو کون روکے جناب؟ یہ کون سا طواف ہے؟ تو تم خود حیا سیکھو.
تم اپنی نظریں نیچی کر لو، نہ ٹی وی کچھ کرے گا نہ عورت کچھ کرے گی. بھائی وسیلے پکڑنے کے بارے میں حضرت آدم نے کوئی وسیلہ نہیں پکڑا، قرآن کے خلاف ہے. میں نے کل قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، پھر بھی تم نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ حضرت آدم کی دعا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ربنا ظلمنا پڑھ لو بس. خدا کے بندے یہ سب غلط روایات ہیں، کوئی حدیث نہیں کہ آدم نے وسیلہ پکڑا. جب قرآن موجود ہے بات ختم ہو گئی. نبی پاک کے روضے پہ جب جائیں، بالکل اللہ نصیب فرمائے، تو آپ سب سے پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب سے آگے مسجد میں داخل ہوں، دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ادب سے چلیں. حرم میں جا کر ریاض الجنت میں ورنہ جہاں موقع ملے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہیں، پھر ادب کے ساتھ چلیں. تمہارے پاؤں کی بھی آواز نہ آئے، یہ نہیں کہ دھپ 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 جا رہے. یہ اسلام پڑھنے کا طریقہ ہے. اوے ادھر آنا، اوے ادھر آنا، اسلام پڑھنے جائیں. مارو ایسے لوگوں کے منہ پہ ایک دھپڑ. بالکل ادب سے چلو، خاشعا متواضعا متذللا، بالکل آرام سے سرکار دو عالم کے مواجہہ میں سامنے کھڑے ہوں، نہ جالی مبارک سے لگ کے کھڑے ہوں، نہ بہت دور کھڑے ہوں، نہ آواز زیادہ اونچی کریں نہ آواز پست کریں، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تو جب آپ سلام پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر السلام علیک یا اول الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا صاحب الغار والمدار. اس کے بعد حضرت عمر السلام علیک یا ابن الخطاب الناطق بالحق والصواب، السلام علیک یا ثانی الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ. پھر آگے جا کے کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگ.